قرضے نے مار دیتا بڑے بڑے مل مالک ایم ٹیکس والے افتخار صاحب بھی یہ جان نہیں چھڑتے ایک باری قابو آ گیا ہے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی تاکید کے ساتھ حکم دیا، ہدایت کی کہ ان پر عمل پیرا ہوں۔ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں اس سلسلے میں اللہ کے ساتھ کسی کے شرک نہ کرنے میں، شریک نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر اس کے لیے تمہیں یہ سزا دی جائے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، اس کے باوجود بھی، قتل کی دھمکی کے باوجود اور جلائے جانے کی سزا کے سامنے اگر رکھ دی جائے اور پھر تمہیں کہا جائے کہ اگر شرک نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہیں جلا دیا جائے گا، تو پھر بھی تم شرک نہ کرو، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی زندگی سے دستبردار ہو جائے تو وہ بھی اس سے دستبردار ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سارا فساد اسی لیے پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے اور وہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز جو ہے اس کے فائدے کے لیے ہے اور کیا چیز جو ہے اس کو نقصان دینے کے لیے ہے، اور اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل خود انسان کی اپنی بھلائی کے لیے ہیں، جو نہ کوئی دیوتا دوسری یہ چیزیں مہیا کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا انسان، نہ دوسری کوئی سوسائٹی، یہ کہ اللہ کے بندوں کے لیے صحیح راستہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں اس پہ مجبور کرے کہ تم شرک کرو ورنہ تمہارے قتل کر دیا جائے گا یا تمہیں جلا دیا جائے گا، تو تم جلنا اور قتل ہو جانا منظور کر لو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ایک بڑی بنیادی اور سب سے اولین بات ہے۔ وَلَا تُعَقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو، چاہے وہ تمہیں حکم دے کہ تم اپنے عہد سے اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ اور چھوڑ جاؤ۔ یعنی والدین کا اتنا حق ہے کہ وہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی میرا ہے وہ ان کا ہے، وہ اگر مجھے کہیں کہ اپنے خاندان بیوی بچوں کو، بیوی کو چھوڑ دو، چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ کہیں کہ تم اپنے مال جو ہے وہ یہ اس کو چھوڑ دو تو وہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاندان کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس کی تاکید کی ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے جس پر اسلام کا معاشرتی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ایک ایسی ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ جس سے سوسائٹی کے اندر شرافت کو رواج ملتا ہے، ادب کو رواج ملتا ہے، تہذیب کو رواج ملتا ہے، اور اس چیز کا رواج ملتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، بڑے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ان کو اپنے جو چھوٹوں کا
محبت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو، اور قرآن مجید میں بہت واضح ولا تقل لهما تنہر ولا تقل اف لهما، کہ نہ وہ اگر کچھ نہ تو تم انہیں جھڑکو اور نہ تم انہیں ان کے سامنے اف کرو، وہ جو بات کہیں ان کو مانو، لیکن صرف وہ تمام ساتھ شرط یہی لگا دی ہے بشرطے کہ ان کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہے اس سے۔ تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ تم جماعت با جماعت کو تم نماز فرض نماز کو مت چھوڑو۔ یہ اس قدر تاکید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز فرض کو چھوڑا فقط برد میں اللہ تعالیٰ کی اس پر سے کوئی اس کی ذمہ داری یہی نہ ہو، اس کو یہ ہے کہ دنیا کے عذابی سزا سے وہ بچ سکتا ہے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس کی کوئی جب وہ فرمان برداری کرے گا تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آخر میں اس سے وہ بچ سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسا بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم کو رد کیا، اس کو نہیں مانا، اس کی خلاف ورزی کی، جس کی پھر وہ بچ نہیں سکتا اس کی غضب سے اور اس کی سزا سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتا ہے کہ اب کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے اور میری کوئی حفاظت تمہیں حاصل نہیں ہے، جو بھی اس سلسلے میں تمہیں سزا ہوگی اس کے لیے تم بھگتنا پڑے گا اس کو۔ پھر فرمایا ولا تشربن خمرا، اور کبھی شراب نہ پیو، فإنہ رأس کل فاحشۃ، کیونکہ یہ سب برائیوں کی جو جڑ ہے۔ اب شراب سے اس طرح سے اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی توجہ بھی کرتے جاتے ہیں، جو بہت اہم چیزیں ہیں جو انسان جن کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں ان کو نہ چھوڑنا، تشریف بنا ہوا شراب نہ پیو، کیونکہ ساری چیزیں اسی سے پھوٹتی ہیں۔ جب آدمی شراب پیے گا اس کی عقل جو ہے وہ ماری جائے گی، اس کے حواس قائم نہیں رہیں گے، پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کو قتل بھی کرتا ہے، کسی کو تکلیف بھی دے سکتا ہے، کسی کو مار پٹائی بھی کر سکتا ہے، اور بھی تمام برائیاں جو ہیں اس کے ان کا پھر ذرا آدمی کی عقل نہ ہو، اس کے حواس قائم نہ ہو تو پھر وہ کوئی بھی برائی کر سکتا ہے، بڑی سی بڑی برائی، دنگا فساد، زنا، چوری اور قتل، تب سب کچھ کر سکے۔ ولا تشربن خمرا فإنہ رأس کل خطیئۃ، پھر فرمایا وإیاک والمعصیۃ، کہ تم بچو گناہ سے، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کی ایک پھر جامع بات فرما دی کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اللہ کی جب نافرمانی اس میں سارے احکام آ گئے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی، بلکہ اس میں پھر شامل، کیونکہ نام تو اسی کا ہے نا شریعت، جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام دیے یا ان سے منع کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کی طرف سے برکتیں ہمارے ملیں گی، اس کی طرف سے ہمیں رحمتیں ملیں گی، اس کی طرف سے ہمیں انعام ملیں گے۔ لیکن جب ہم اس کی نافرمانی کریں گے، چاہے وہ نافرمانی کسی چوری کی صورت میں ہو، زنا کی صورت میں ہو، جھوٹ بولنے کی صورت میں ہو، اور کوئی ایسی والدین کی نافرمانی کرنے کی صورت میں ہو، سود کھانے کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے پھر غضب کے مستحق ہو جاتا ہے آدمی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نظر جو ہو جاتا ہے۔ اللہ صاحب پھر فرمایا
ہاں یہ سخت اللہ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّخْفِ، اور جنگ میں اگر تم شامل ہو، فوج میں شامل ہو، تو پھر وہاں سے بھاگنا نہیں ہے. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اور اگرچہ سارے لوگ جو ہیں اس میں راکھ ہو جائیں، مارے جائیں، لیکن تمہیں اپنی جگہ ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ جب ایک آدمی بھاگتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی بھاگنے کی اس میں ہوتی ہے. لیکن اگر سب لوگ یہ سوچیں کہ مجھے بھاگنا نہیں ہے میدان جنگ سے، تو اس وقت پھر وہ فوج کو شکست بھی نہیں ہوتی ہے. شکست کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی اگر اپنی جان کی بچانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ حالات کچھ خراب ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو میں اپنی جان تو بچاؤں، اب ہمیں تو کچھ ملتا نہیں ہے. لیکن جب اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں اپنی جگہ پر ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہوں، میں جس سے کہ جو میرے سپرد ہے کام وہ میں یا جان دے دوں گا اس کے لیے، اور یا پھر یہ ہے کہ میں اپنی کامیابی جو ہے وہ فتح کی صورت میں حاصل کروں گا، تو پھر اس فوج کو کم ہی شکست ہوتی ہے جو اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ اب ہمیں آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جب آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے تو دشمن آگے بڑھتا جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور دشمن آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے اوپر بمباریاں ہوتی ہیں، ہمارے اوپر میزائل پھینکے جاتے ہیں، ہماری تباہ کیے جاتے ہیں ٹھکانے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں خاموش ہو جاتے ہیں یا ایک رسمی احتجاج کر کے تو رہ جاتے ہیں. یہ نہیں، جہاں آپ کھڑے ہیں وہ آپ کی پوسٹ ہے، آپ نے اسی جگہ کھڑے رہنا ہے. اس سے ہٹ کر آپ سب کو دوسروں کو بھی ہلاک کرنے کا موجب ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر لوگ مر رہے ہیں تو تم بھی اپنی جگہ کھڑو، تم بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اب نہ بھاگو وہاں سے. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ، اور جب لوگوں کے اندر کوئی وبا پھیلے اور تم جو ہے وہاں موجود ہو اس جگہ پر، تو پھر وہیں رہو. یہ نہیں کہ اب لوگوں کو اگر کوئی وبا ہے، مثلاً تعاون ہے، جیسے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی وبا ہے تو وہاں سے پھر آدمی کو جانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وبا کے جراثیم جو ہے وہ دوسری جگہ بھی پہنچ جائیں گے اور وہ پھیل جائے گی. اس لیے اب آج کل جو ہے کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں کسی نے جانا ہو تو آج بھی یہ قانون ہے، حج والے جو جانتے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ وہ پہلے ان کے ٹیکے لگا دیتے ہیں بعض امراض کے، جن کے جراثیم اگر موجود ہوں تو وہ پھر دوسری جگہ بھی وہ اپنا کام کرتے ہیں اور وہ مرض پھیل جاتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ ٹیکے تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے فرمایا کہ پھر تم وہیں رہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے کسی اور جگہ جانے سے وہ وبا پھیل جائے. پھر فرمایا کہ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اور اپنے خاندان پر خرچ کرو، اپنے بال بچوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کرو اپنی طرف سے، اپنی وسعت کے مطابق، جتنی دولت تمہارے پاس اس کے مطابق تم خرچ کرو. یعنی ایسے نہ کرو کہ اب تمہارے اپنے ذرائع تو ہیں نہیں، لیکن تم قرض لے کر ان کو اپنا بیڑا بھی غرق کرو اور ان کو بھی کوئی اچھی تعلیم یا اچھی پرورش نہ کر سکو، اور اپنے اندر ایسا بوجھ ڈالو کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے
تو تمہارا بوجھ اتارنے کے لیے کوئی پیچھے موجود نہ ہو. من طور لے کر جتنی تمہاری رزق میں وسعت ہے، جتنی تمہاری دولت ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہے، جتنا کچھ بھی مال دیا ہے، تم اس میں سے اپنے بچوں کی پرورش کرو، ان کی تعلیم کا انتظام کرو، اور جو بھی ان کے اخراجات ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، اس میں سے پورا کرو. ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفہم فی اللہ، اور ان سے اپنا عصا نہ اٹھاؤ ان کی تعذیب کے لیے، ان کو ادب سکھانے کے لیے، ان کو شائستہ بنانے کے لیے، اور ان کو مؤدب بنانے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ بچوں سے پیار اپنی جگہ بالکل ضروری ہے، یہ قدرتی بات ہے. کون آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی تعذیب نہ کرو. اس پیار کی وجہ سے ان کی جو ہے مستقبل، تم تو اس وقت پیار کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کہ ان کو تعذیب نہیں کر رہے ہو، لیکن جب کل وہ بڑے ہوں گے اور وہ سب برائیاں ان کے اندر موجود ہوں گی جن سے تم نے انہیں نہیں روکا تھا، تو پھر وہ اچھے انسان اور سب معاشرے کے اچھے فرد کی حیثیت سے سامنے نہیں آئیں گے. اور اس کا گناہ جو ہے تمہارے بھی اوپر بھی ہوگا کہ تم نے انہیں ادب نہیں سکھایا، تم نے انہیں تعذیب نہیں کی، تم نے انہیں جو برائی کرتے تھے یا غلط راستے پر چل رہے تھے تم نے انہیں سزا نہیں دی. واخفہم فی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو کہ تمہاری جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اللہ تعالیٰ کو خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں پر جن کا حکم ہے ان کو کریں، جن سے آپ نے روکا ہے ان سے رکیں. آخر دعوانا الحمدللہ آمین. یہ روایت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے.